میں نے اپنی اماں جان کو بچپنے کے اندر دیکھا، ابا جان کو تو 38 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے۔ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، آپ عوانو، ملیکو، پٹھانو، قریشیو، شیخ ہو، لیکن میرے عزیزو آپ اپنے گھر کا طور طریقہ بھول گئے، آپ اپنے پرکھوں کی طرز زندگی بھول گئے۔ کیا آپ کی میری مجال تھی باپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں؟ کیا آپ کی میری مجال تھی باپ کے آگے یوں کر کے چہرہ کر لیں؟ خدا کی قسم زبان مار کے منہ توڑ دیا کرتا تھا کہ تیری جرأت کیسے ہوئی باپ کی آنکھوں میں آنکھ ملانے کی، ان آنکھوں کو نہ نکال دو۔ اللہ اکبر، ہم تو انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے، وہاں کے لوگ ہیں لیکن سارے مسلمان بھائی ہیں۔ یقین جانو ہمارے گھر میں ہماری ماں کا کرتی تھی، ابا تمہارا کا کرتا تھا، کھلاؤ انہیں سونے کا نوالا، لیکن دیکھو شیر کی آنکھ سے خدا پاک کی قسم ہے پھر ہر گھر سے قرآن کا وارث نکلتا تھا، دین کا محافظ نکلتا تھا، ختم نبوت کا مجاہد نکلتا تھا۔ بیٹا اس کمرے میں سو رہا ہے، بیٹی اس کمرے میں سو رہی ہے، اللہ اکبر، باہر کے لگا دیا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ اماں جان اگر 11 بجے سے پہلے جائے گی بیٹی منہ کرے گی، اماں جان اگر 11 بجے سے پہلے جائے گی بیٹا گھر سے باہر نکل جانے کی دھمکی دے دے گا، گھر چھوڑنے کی دھمکی دے دے گا۔ اے خدا کے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے اپنی حلال کمائی سے اپنے بچوں کی زندگی کا بیڑا غرق کر دیا۔ کہاں چلے گئے وہ لوگ جو صبح صبح اٹھ کر اپنے بچوں کو نماز کے لیے مسجد میں لے کے جایا کرتے تھے؟ جب مسجد سے آیا کرتے تھے بہن بیٹیاں بھوپے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ ممتاز آباد والوں کوئی اللہ والا کہہ کے چلا گیا، اور لوگوں صبح صبح چڑیوں کے چہچہانے سے پہلے اٹھ جایا کرو۔ جب تمہارے مڈیروں پر، گھر کی دیواروں پر، کپڑے ٹانگنے والی تاروں پر جب چڑیاں آ کر بیٹھتی ہیں اور تمہیں نماز پڑھے بغیر سوتا دیکھتی ہیں تو چڑیاں بھی اپنی چہ چہ میں خدا کی لعنت کر کے چلی جاتی ہیں۔ آج اتنا سارا مجمع جلسے کے لیے آ گیا، کیا پتہ اسی علاقے کا ہو یا دور دراز سے آیا ہو۔ میرا بھائی ندیم الاسلام صاحب بھی بیٹھا ہے، میرا بھائی جمال مدنی صاحب بھی بیٹھا ہے، اور بہت سارے حضرات میرے عزیزوں ترک و جوار دور دراز سے آئے ہوئے ہیں۔ رانا صاحب بھی یہاں آیا بیٹھا ہے۔ اور خدا کے بندو میں آپ کا تو گلہ نہیں کرتا، یہ عالم دین ہے، یہ تبلیغ والا ہے، وہ اللہ والا ہے۔ میں تو ان لوگوں سے گلہ کرتا ہوں، ان لوگوں 10 کلو کا آٹا لینے کے لیے جون جولائی کی دھوپ میں 3 میل جاتے ہو، اللہ کو سجدہ کر کے راضی کرنے کے لیے 5 فرلاں کا فاصلہ طے کر کے پروردگار عالم کے گھر میں کیوں نہیں آتے ہو؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے 5 وقت اللہ کے گھر میں آتا دیکھو، 5 وقت جسے نماز پڑھتے دیکھو، اس کی آنکھیں بند کر کے اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ ایمان والا ہے۔ آنکھ کو کبھی سخت ہونے نہ دینا، میرے عزیزوں پڑوسی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ جانور کیوں نہ ہو، کبھی آنکھ کو سخت ہونے نہ دینا۔ کسی کو مصیبت آ جائے، کسی پر پریشانی آ جائے، اگر تمہارے پاس مصیبت کو حل کرنے کا ذریعہ کوئی نہیں، ہاتھ دعائیں پہ اٹھا کر دعا دے سکتے ہو۔ یہاں تو اگر کسی کا مسئلہ حل کریں گے، یہاں تو اگر کسی کی میرے عزیزوں دل جوئی کریں گے، یہاں تو اگر کسی کا کام بنائیں گے، تصویریں کھنچوائیں گے، موبائل کی فیس بک پہ چڑھائیں گے، میرے عزیزوں لوگوں کے سامنے تصویریں بنائیں گے اور پھر ہاتھ پکڑ کے کہیں گے اچھا لیکن بھول نہ جائیو، دعا کرتے رہنا، دعا کرتے رہنا۔ اللہ نے دین حق ہمیں عطا فرمایا، جس نے مسجد میں جانے کا طریقہ بھی بتلا دیا اور بیت الخلا میں جانے کا طریقہ بھی بتلا دیا، اپنا پیٹ بھرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا، غیر کے دروازے پر خیرات کا تھیلا لے جانے کا طریقہ بتلا دیا۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو پتہ لگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ مدینے کے کونے میں فلانی گلی میں ایک فقیر رہتا ہے، اس کے پاس آج کھانے کو کوئی نہیں، آٹا نہ ہونے کی وجہ
وجہ سے، اس کے گھر سالن نہ ہونے کی وجہ سے، آج اس کے گھر میں چولہا نہ جلا، آپ نے اپنے بھتیجے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ نے راشن کا تھیلا تیار کر دیا۔ بھتیجا کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں تھا تھیلے میں کیا تھا۔ فرمایا خاموشی سے جائیو، رات کی تاریکی میں جائیو، فلاں کی بستی میں فلاں مکان کی کنڈی بھی آہستہ کھڑکانا تاکہ ساتھ والے کو پتہ نہ لگ جائے، اگلے کا بھرم نہ کھل جائے۔ اس کے گھر جائیو، یہ نہ بتائیو کہاں سے آیا، کون لے کے آیا، سلام کریو، اس کے ہاتھ کے اندر تھیلا نہ پکڑائیو، اس کے سرانے رکھ دیو، بیٹھیو کوئی نہ فوراً چلائیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ذمہ داری یہ کام لے کے چلے گئے، جیسے اماں نے فرمایا تھا ویسے ہی جا کے آپ نے کر دیا، اندر کے سلام کیا، سرانے تھیلا رکھا، راشن کا واپس آ گئے۔ لیکن تشنگی باقی رہی دل کے اندر میرے عزیزو، یہ بات اگڑائی لیتی رہی، اماں جان نے بیٹھنے سے کیوں منع کر دیا، ہاتھ میں پکڑانے سے کیوں منع کر دیا، اماں جان نے دعائیں لینے سے تعارف کرانے سے کیوں منع کر دیا۔ سیدھے اماں کے دروازے پہ پہنچے، بھائی صاحبہ جو تم نے حکم کیا تھا وہ سارے کا سارا کرایا، لیکن آپ مجھے بتاؤ آپ نے مجھے منع کیوں کیا؟ فرمایا اللہ اکبر، اگر تو جا کے میرا تعارف کراتا، وہ ہمیشہ میرے سامنے سے گزرتے ہوئے کتراتا، میرے مکان کے پاس سے گزرتا، اس کی نگاہیں نیچی ہو جاتی، یہ خیرات دینے کا یہ مدد کرنے کا طریقہ کوئی نہیں، اگر اس کے ہاتھ میں پکڑاتا تو دینے والے کا ہاتھ اوپر آ جاتا، لینے والے کا نیچے آ جاتا، اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی۔ اگر اس کے پاس بیٹھا رہتا، وہ کہتا کس نے بھیجا، تو کہتا ام المومنین نے بھیجا، وہ جھولیاں ملا ملا کر ہاتھ اٹھا اٹھا کر آنکھوں سے آنسو نکال نکال کر وہ کہتا اللہ ماں کا بھلا کر دے، اللہ ماں کی مغفرت کر دے، اللہ ماں کو جنت میں اونچا درجہ دے دے۔ فرمایا میں نے خیرات اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی، میں نے خیرات دعا لینے کے لیے نہیں دی، میں نے خیرات دی، اس نے دعا دی، حساب برابر ہو گیا، میں نے حساب برابر یہاں بھی کرنا، میں نے حساب میدان محشر میں برابر کرنا ہے۔ اماں جان میدان محشر میں حساب برابر کیا ہوگا؟ فرمایا خیرات کا بدلہ میں نے دعا سے نہیں لینا، خیرات کا بدلہ میں نے عرش والے خدا سے لینا۔ یا تو سکی بہن دروازے پر آ جائے گی، اپنی بیوی سے کہے گا پوچھ کیوں دروازے پر آئی ہے، بھابی پوچھے گی آپ کو تو پتا ہے روزانہ آنا اچھا نہیں لگتا، ہمارے بھی تو بچے ہیں، گزارا بڑا مشکل ہے، لاک ڈاؤن ہوا ہے، کورونا وائرس ہے، اللہ اکبر، آپ میں یوں نہیں کرتی کیوں آئی، ذرا آنے سے پہلے بتلا دیتی، ہم نے تو رمضان المبارک میں زکات دے دی، اے خدا کے واسطے بہن دروازے پر آئے بے شک زکات کیوں نہ ہو، جب اس کے ہاتھ میں پیسے رکھو زکات کا نام نہ لیا کرو، جب تم زکات دے کر نام لے کر بہن کے ہاتھ میں رکھتے ہو، مرے ہوئے باپ کی انہیں چرپائی یاد آ جاتی ہے کہ ابا جان تو منہ سے نکال کر لقمے چبا چبا کے کھلایا کرتا تھا، تیرے جانے کے بعد وہ بکیاں آ گئی کہ بھائیوں کی زکات رہنے والی بن گئی۔ کچھ باتیں پردے کی ہیں، ان پردے میں سے ایک بات یہ ہے جب بیٹی دروازے پر آ جائے، جب بہن دروازے پر آ جائے، گھر کے بیڑے میں گھر کے آنگن میں شور شرابہ نہ کیا کرو، بلکہ بند کمرے میں بہن بیٹی کو بٹھا لیا کرو، اپنی جیب اس کے آگے کر دیا کرو، کہیے میں نے جیب کھول دی، اتنی مرضی جتنے لے کے جانے لے جا، لیکن کبھی ناراض ہو کے دروازے سے نہ جانا، اگر میرے دروازے سے بیٹی بہن ناراض ہو کے چلی گئی، تجھے راضی کرنا آسان ہے، روزے والے کو راضی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میرے عزیزو یہ گوشت کا لوتھڑا، اس کو دل ہم کہتے ہیں، ڈاکٹری میں سائنس میں سے دل کہتے ہیں، لیکن خدا کا قرآن اسے گوشت کا لوتھڑا کہتا ہے، اس کے اندر احساسات اور کیفیات جو پیدا ہوتی ہیں اللہ اس کو دل کہہ رہا ہے۔ آج ہمارا احساس مر گیا، آج ہمارا احساس ختم ہو گیا، آج ہمارے دل پر میرے عزیزو بڑے سے بڑے صدمے آ جائے، ہمارا دل برداشت کر لیتا ہے، کہتا کوئی
والا، مجھے سنبھالنے والا، میرا مالک، میرا خالق، مجھے رزق دینے والا، مجھے کپڑے دینے والا، مجھے مکان دینے والا، مجھے روٹی روٹی دینے والا، مجھے رات کو پیٹ بھر کر کھلا کر صبح بھوکا اٹھا کر پھر اگلی رات کو پیٹ بھر کر سلانے والا کون ہے؟ اور میرے عزیزوں، جب میری زبان سے دکان دکان کا نعرہ لگتا ہے، جب میری زبان سے کاروبار کا نعرہ لگتا ہے، جب میری زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے، اے کہ کاروبار نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ خدا پاک کی قسم ہے، تیرے اس گندے جملے سے خدا کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ یہ تو عالم ارواح میں آپ میں اللہ کے سامنے اقرار کر کے آئے تھے، رزق دینے والا بھی تو، پالنہار بھی تو، مالک بھی تو، خالق بھی تو۔ دنیا کے اندر آ کر پاؤنڈ اور ڈالر کو دے کر، ان پیسوں کی چمک کو دے کر تیرا میرا ایمان ہی بدل گیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جو ایمان 5 روپے کے سکے کو روڈ پر دے کر اس میں پاؤں رکھ کے انسان کھڑا ہو جائے، جو ایمان 5 روپے کے سکے پر بک جائے گا، وہ ایمان تجھے مجھے جہنم سے بچا کے جنت میں کیسے لے جائے گا؟ فرمایا کبھی لمبی امیدیں لگا کے نہ بیٹھنا، ابھی میں کل یہ کروں گا۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تجھے نیکی کا موقع ملے کر گزرنا، اور جب تجھے معافی مانگنے کا توبہ کرنے کا موقع ملے توبہ اچانک فوراً کر لینا۔ فرمایا چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو یہ سمجھ کر نہ کر لینا کہ چھوٹا گناہ ہے، تو کر کے بھول جائے گا، کیا پتا تجھے توبہ کی توفیق ملے یا نہ ملے۔ تو گناہ کر کے بھول لیا، گناہ تجھے نہیں بھولے گا، تجھے گناہ کر کے چھوڑ دیا، گناہ تجھے نہیں چھوڑے گا، گناہ قبر میں تیرے ساتھ جائے گا، گناہ اگر توبہ نہ کی میدان محشر میں تیرے ساتھ جائے گا، ان سلام میں تیرے ساتھ جائے گا، نام اعمال تو لے جائیں گے تب تیرے ساتھ جائے گا۔ تو گناہ کر کے بھول جائے گا، جب تک یہ گناہ تجھے جہنم کے دروازے تک نہ لے جائے، یہ گناہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ کبھی اللہ موقع دے دے 8ویں 94 خرچنے کا، کبھی اللہ روپیہ دھیلا موقع دے دے خرچ کرنے کا، کبھی ہم دیکھو میرے عزیزوں راستہ دکھانے کا موقع مل جائے، آم کے کیلے کے سیب کے چھلکے اس بارش کے موسم میں کچرے کے ڈھیر پر ڈالنے کے لیے روڈ سے پرے کرنے کا کبھی موقع مل جائے، روڈ سے کبھی اینٹ پتھر کو دور کرنے کا کبھی موقع مل جائے، کبھی گرمی کے موسم میں کسی آدمی کو اپنی دکان پر آتا دیکھو، اس کے حلق کی خشکی سے، اس کی زبان کی خشکی سے، اس کی چہرے سے، اس کے ماتھے پر پسینے کی کیفیت سے محسوس کر لینا، اللہ اکبر، اگر اسے پانی کا گلاس مل گیا تو اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ قومیاں بیٹھ جا، پنکھے کی ہوا لے لے، لینا دینا تو مقدر ہوگا، اور ملازم سے نہ کہہ بلکہ خود آگے بڑھ، اور آگے بڑھ کر پانی کا گلاس پکڑ لے اور کولر میں پانی بھر کے کہہ لے میرے بھائی پی لے۔ اللہ کی عزت کی قسم، بے شک وہ ایک سانس میں پیے یا 3 سانسوں میں پیے، بے شک وہ پی کر یوں کہ اللہ تیرا بھلا کرے کہ یوں کہ اللہ تیرا نابھلا کرے، وہ پی کر چلا جائے گا۔ میرے عزیزوں وہ دکان سے بعد میں اترے گا، اللہ کی قسم گنبد خضرا سے تجھے ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا آ جائے گا۔ مالی مشتل کی قیادت میں مختار صفوی کی فوجیں جب قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے لیے نکلی، کوئی ٹیلی گرام کا محکمہ نہیں تھا، کوئی مواصلاتی نظام نہیں تھا، کوئی ہوائی فضائی راستے نہیں ہوا کرتے تھے، کوئی روڈ ہموار نہیں ہوا کرتے تھے، پہاڑی راستہ تھا۔ سید جب کربلا کے میدان میں شہید ہوا، آہستہ آہستہ خبر پہنچ کی گئی قاتلان حسین سے، خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے مختار صفوی نے فوج مالی مشتل کی قیادت میں روانہ کر دی۔ شمال اللہ اکبر، اس کا تعاقب ہو گیا، ابن زیاد کا بھی تعاقب ہو گیا، شمال ابن زیاد کی داد بچا کر اللہ اکبر ان کی آنکھوں میں آنکھوں سے دور ہو کر ایسی بستی میں پہنچ گئے، رات کا اندھیرا تھا لیکن مسلح پر کھڑا ہو کر اس جھوپڑی اس کچے سے مکان میں اس خیمے میں عبادت کرنے والے کا چہرہ آسمان کے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ
اکبر، یہ کس سے سوال کر رہا ہے اسے پتہ کوئی نہیں، یہ حسین کا بچڑا امام زین العابدین ہے جو راتوں کو مصلی پہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، زین العابدین نے جب اپنے باپ کے قاتل کی آواز سنی مصلی پر بیٹھ کے رونے لگ گئے، اپنے آنسوؤں کو چادر سے صاف کیا، پانی کا پیالہ پکڑا اور برتن مٹکے کے پاس لے گئے، مٹکے سے پانی بھرا، لا کر آپ نے اللہ اکبر اپنے باپ کے قاتل کو پلا دیا۔ اللہ غنی کہنے لگا پیاس بجھی کوئی نہیں، تشنگی باقی رہ گئی، ابھی میری پیاس بجھی کوئی نہیں، ایک پیالہ مجھے پلا دے۔ امام زین العابدین اٹھے، کمزور ہو چکے تھے، جوانی میں باپ کی میت کو دیکھ کر کربلا کے شاہ سواروں کو ٹکڑے ان کے بکھرے کربلا کے میدان میں دے کر اللہ اکبر سید پورا ہو گیا تھا۔ آپ پانی کا پیالہ بھرنے کے لیے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھے، آپ کی آہ نکل گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا، آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹ گیا، آپ کے باپ کے قاتل نے دیکھا تھر تھر کانپنے لگا۔ اللہ اکبر، اتنے میں امام زین العابدین دوسرا برتن پانی کا بھر کے لے آئے، پانی پینے والا کہنے لگا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہاں جب تم نے میرے دروازے پر آ کر پانی مانگا تھا مجھے اسی وقت پتہ لگ گیا تھا کہ چلووں میں تم نے میرے باپ کا خون پیا۔ پھر کہنے لگے امام زین العابدین سے، آپ کے باپ کا قاتل کہنے لگا پھر تم نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ تلوار لے کر نیزہ لے کے میرے سینے میں مار دیتا، تلوار سے میرا سر قلم کر دیتا، پھر تم نے پانی کیوں پلایا؟ اور سنو سنو سید کا جملہ اپنے گھر لے جانا، آج سے 1400 سال پہلے کربلا کے واقعے کے بعد امام زین العابدین نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا دیش تمہارا تھا، حکومت تمہاری تھی، پانی پہ قبضہ تمہارا تھا، فوجیں تمہاری تھی، تم ظالم تھے، ہم مظلوم تھے، ہم نے تمہارے سے پانی مانگا، تم نے ہماری خون کی ندیاں بہا دی، تم نے علی اکبر نہ چھوڑا، تم نے علی اصغر نہ چھوڑا، تم نے عمر محمد نہ چھوڑا، تم نے عبداللہ بن جعفر کی اولاد نہ چھوڑی، تم نے مسلم بن عقیل کی اولاد نہ چھوڑی، تم نے جعفر طیار کے بچے نہ چھوڑے، تم نے زینب کی اولاد نہ چھوڑی، تم نے میرے ابے کی اولاد میرے بھائیوں کو نہ چھوڑا، دیش تمہارا، پانی تمہارے قبضے میں، فوج تمہاری، اس وقت جو تم نے برتاؤ کیا وہ تمہاری ریت تھی، دیش ہمارا، پانی ہمارے قبضے میں، میرے باپ کا قاتل میرے سامنے آیا، میرے ادب سے 2 پیالے بھر کے پانی پلا دیا، وہ تمہاری ریت تھی، یہ ریت میرے نام محمد رسول اللہ کی ہے۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، ہم نے صرف احد اور بدر کے اندر تلواریں چلاتے دیکھا، رات کے اندھیرے میں گڑیا کے گھر جھاڑو دیتے بھی دیکھا ہے۔ ہم نے عمر کا جلال دیکھا، عمر کا جمال بھی دیکھا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر کی خلافت کا دوسرا دن تھا، صحابہ نے اتفاق کے ساتھ، تمام صحابہ کے مشورے کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر نبی کے مصلی پر، نبی کے منبر پر لا کے بٹھا دیا۔ دوسرا دن تھا، حضرت عمر کہتے ہیں عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، میں منبر کے ساتھ ایک لگا کے بیٹھا تھا، 3-4 چھوٹی چھوٹی بچیاں مسجد نبی کے دروازے پر آئی، ان میں جو بڑی بچی تھی وہ آگے بڑی مسجد کے اندر داخل ہو گئی، مسجد کے اندر دائیں بائیں جھانکنے لگی، ادھر ادھر دیکھنے لگی، ایسے جیسے کوئی گم شدہ چیز تلاش کر رہی ہو۔ اس نے مجھے ہاتھ کا اشارہ کیا، 22.5 لاکھ درہم کا حکمران اٹھا، ایک بچی کے کہنے پر دروازے پہ چلے گئے، فرمایا بیٹی کیا تلاش کر رہی ہو؟ ابے کو تلاش نہیں کر رہی، بھائی کو تلاش نہیں کر رہی، چچے تائے کو تلاش نہیں کر رہی، آج سے یہاں آپ سے پہلے یا اس منبر پر جو بیٹھا کرتا تھا، اس میدان میں کھڑے ہو کر امت کو نمازیں پڑھا کرتا تھا، وہ ہمیں چچا ابو بکر نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عمر کی چیز نکل گئی، اس پرکھے روزے کی طرف ہو کر کے کہنے لگے وہ تو جدائی دے کے ہمیشہ کے لیے چلا گیا اور امت کا بوجھ میرے کندھے پہ ڈال کے چلا گیا۔ ایک بچی نے منہ کھولا، کھول کے کہنے لگی چچا پھر اس منبر اور مصلی کا وارث کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا کہ ذمہ داری میرے کندھوں پہ امت پہ ڈال
یہ ذمہ داری میرے پہ ڈال دی گئی ہے، اللہ کی طرف سے بوجھ میرے پہ ڈال دیا گیا۔ ایک بچی آگے بڑھی، عمر کا ہاتھ پکڑا، کہنا او چچا پھر یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہم یتیم ہیں، ہمارا ابا مر گیا، ہمارا بھائی کوئی نہیں، ہمارا تایا چچا کوئی نہیں۔ عمر کہنے لگے تم یتیموں کی عمر کو کیا خبر ہے؟ میں تو 2 سال 4 مہینے اس ممبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھاتا رہا، اس مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز امت کو پڑھاتا رہا۔ اسے پتا تھا ہمارا بھائی کوئی نہیں، اسے پتا تھا میری اماں بیوہ پردے دار ہے، اسے پتا تھا چھوٹی چھوٹی مدینے کی بچیاں عمر کی کچیاں ہیں۔ اللہ اکبر! یہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد چپ چاپ آیا کرتا، خاموشی سے بغیر کسی کو بتائے ہمارے محلے ہماری گلی میں آ جاتا، پھر ہمارے گھر کا دروازہ بجاتا، میری ابا پوچھ کی کون دروازے پر، وہ باہر سے جواب دیتا تمہارا غلام آیا ہے، تمہارا نوکر آیا ہے۔ پھر میں باہر نکلتی، میں اپنی بچیوں کے باڑے کا دروازہ کھولتی، میں نے آنکھوں سے ابو بکر کو دیکھا، خلیفہ بلال حسن کو دیکھا، صدیق اکبر کو دیکھا، رات کا لباس پہننے والے کو دیکھا، 80,000 نبی کے قدموں پر نشاور کرنے والے کو دیکھا، اپنی جوان بیٹی محبت کے قدموں پر قربان کرنے والے کو دیکھا۔ وہ آیا کرتا تھا، میں بکری کے باڑے کا دروازہ کھول دیا کرتی تھی، پہلے وہ آ کر جھاڑو دے کر ہماری بکریوں کا گند صاف کیا کرتا تھا، پھر ہمارے سے برتن لے کر بکریوں کا دودھ دھو کر ہم یتیموں کے دروازے پر پہنچایا کرتا تھا۔ بہت دور ہم چلے گئے، جہاں سے لوٹنا مشکل ہے لیکن ناممکن کوئی نہیں۔ آج ہم لوٹنے کے لیے ڈالر کا سہارا لے رہے ہیں، معیشت کا سہارا لے رہے ہیں، تجارت کا سہارا لے رہے ہیں، اور نہیں جتنا پیسہ آ جائے تم واپس نہیں لوٹ سکتے، جتنی ترقی دنیا کی کر لو، جتنے تم دنیا کے عہدوں پہ آگے فائد ہو جاؤ، تم ترقی نہیں کر سکتے۔ تمہیں کب ترقی ملے گی؟ آؤ میرے عزیزو، بھولا ہوا سبق یاد کریں۔ حضرت عیسیٰ کے موقع پر سرکار مدینہ روح قلب و سینہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو آپ نے امت کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے آخری الفاظ یہ تھے، او لوگوں میں تو عنقریب تم میں سے جا رہا ہوں، لیکن اپنی 2 چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے دامن کو ذرا پھیلا کے رکھ لو، اپنے سینے کو ذرا کھول کے رکھ لو، اپنے دماغ کو ذرا حاضر کر کے رکھ لو۔ 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ان 2 چیزوں سے جب کبھی میری یاد آئے ان 2 چیزوں کو اپنا لینا۔ ایک اللہ کی سچی کتاب ہے، دوسری میری مبارک زندگی۔ اور لوگوں بر صغیر کے اندر مغل بادشاہ سے لے کر میرے عزیزوں صلاح الدین ایوبی تک چلے جاؤ، نور الدین زنگی تک چلے جاؤ، اللہ اکبر، بڑے بڑے خلیفہ، بڑے بڑے بادشاہوں تک چلے جاؤ، عمر بن عبد العزیز تک چلے جاؤ، اللہ اکبر، دور خلافت میں چلے جاؤ، اصحابہ کے صحابہ، نبی کے صحابہ کے دور حکومت میں چلے جاؤ۔ اللہ کی قسم ہے جب تک اللہ کی کتاب ان کے ہاتھوں میں تھی رسول اللہ کی مبارک زندگی پر عمل کیا کرتے تھے، فرمایا پھر ایٹم بم کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، فرمایا قدم ان کا نکلتا تھا، دنیا فاتح ہو کے ان کے قدموں میں آ جایا کرتی تھی۔ آج میرے عزیزوں میڈیا کے اوپر ان کی گرے لیے جا رہے ہیں، ان کے ایمان پر انگلی اٹھائی جا رہی ہیں۔ ممتاز آباد کے ضرور مسلمانوں، ایک فقیر تمہارے دروازے پر آیا، تمہیں لڑوانے نہیں آیا، تمہیں جھگڑوانے نہیں آیا، میرے عزیزوں ہاتھ میں اینٹ پتھر پکڑ کر لوگوں کی جانی نقصان کروانے نہیں آیا، بلکہ میرے عزیزوں میرے گھر کے اندر کوئی چور گھسا ہے، اتنا تو مجھے حق ہے میں اپنے گھر کی حفاظت کروں، میں اس چور کا مقابلہ کروں، اس چور کی نشاندہی کر کر میں وطن کی حکومت کے حوالے کر دوں، انتظامیہ کے حوالے کر دوں، اس پولیس کے حوالے کر دوں۔ خدائے پاک کی قسم ہم نے نبوت پر ڈاکے ڈالنے والے چور کا ہمیں بھی پتہ ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے، صحابہ کی عزت کی تقدس کی دھجیاں اڑانے والے کا ہمیں بھی پتہ ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے، اما عائشہ پر بہتان لگانے والے، عمر ابو بکر کو باغ فرق کے کیس میں پھنسانے والوں کا خدائے پاک کی قسم ہے ان چوروں کا آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے۔ میرے عزیزوں کل بھی ابو بکر کی شان میں تو ہی ہوئی، پرسوں
ان کی زبانوں کو لگام دو، وگرنہ اگر قانون ہم نے اپنے اختیار میں لے لیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جس طرح اس قادیانی کو ہم نے قادیانی سے دھرتی پاکستان کو پاک کیا تھا، اس آقا نے صحابہ سے بھی انشاءاللہ اس دھرتی کو پاک کر کے دکھا دیں گے۔ ملک ہمارے آبا و اجداد نے قربانیوں سے لیا، دادے ہمارے قربانیاں دے کے چلے گئے، پردادے ہمارے کٹ کے چلے گئے، اور لوگوں جس زمین کے اوپر بیٹھے ہو اس کی بنیادوں کے اندر 6 لاکھ مسلمانوں کا خون چھپا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم یہ خون آپ کو ایسی روح میں کیسے سونے دے رہا ہے، یہ آپ کو میرا دینوں پر مسلم کیسے کھانے دے رہا ہے، یہ خون اس بات کا توازن تقاضا کر رہا ہے۔ اپنے نبوت کی پگڑی پر ڈاکو نے حملہ کر دیا، صدیق کی خلافت پر انگلیاں اٹھ گئی، لوگوں نے سرعام عمر کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، بات یہاں تک نہیں، نبی کی بیٹیوں کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، نبی کے ازواج کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ یا اللہ آج تو ہمارے کندھے پر فرشتے موجود ہیں، پروردگار عالم اس پاک مجلس میں، اس باتوں کو شاہوں سے شہادت کا برس میں آنے والے فرشتوں نے جس نے ایمان والوں کو چاروں طرف سے رحمت کی چادر میں گھیرا ہوا ہے، یا اللہ ہم درخواست کرتے ہیں ہمارا ٹکڑا جنت البقیع میں جا کر سنا دیں، ہمارا ٹکڑا روزہ انور میں نبی کے یاروں کو سنا کر سنا دیں۔ تم فدا ہو کر اس دنیا کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آرام کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے، ابو بکر تیری خلافت میں بھی محافظ موجود ہیں، عمر تیری خلافت